خرم صاحب معاملات ہمارے سامنے ہیں اور ہر گزرتے لمحے میرے خیال میں یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے معاملے کا حل تلاش کرنا ہے تو وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی کرنا ہوگا، اور اس کے لیے خرم صاحب یہ ضروری ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی پوزیشن ہے اس کو گورنمنٹ اور دیگر جماعتیں ایکسیپٹ کریں۔ کیا آپ لوگ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے؟ جی، ان کا عوامی مقبولیت میں جتنا حصہ ہے، انہیں 8 فروری کو جو 31% پاکستانیوں نے ووٹ دیے ہیں اس کو ہم نے قبول بھی کیا ہے اور پارلیمان میں وہ موجود ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جن 69% پاکستانیوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، تحریک انتشار ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ لہذا یہ جو مستقل پالیسی ہے حملہ آور ہونے کی، جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ جتھا بندی کے طریقے سے وہ اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، تو حکومت کے سامنے یہی چیلنج ہے کہ ہم نے امن و امان بھی قائم رکھنا ہے، پاکستانیوں کی جانیں بھی بچانی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ضلع کرم میں ابھی اتنا بڑا کوہرام مچا ہوا ہے، لیکن 88 سے خرم صاحب زائد دیکھیے، اس پاکستانی میں ایشو یہ ہے کہ شہید اگر جو ہوئے ہیں، لہذا وہ فروری 8 سچویشن جو ہے کے اس کو حوالے ہمیں فروری 8 حل میں جو کرنے الیکشنز ہوئے تھے اس کے نتیجے میں جو نظام بنا تھا، اگر وہ مکمل طور پر ایکسیپٹ کر لیا جاتا اور اس میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو آج ہم اس جو ہے وہ بحرانی کیفیت میں نہ ہوتے جہاں پہ ہم آج موجود ہیں۔ تو یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ فروری 8 کا پوسٹ فیبرری الیکشن سینیریو جو ہے وہ انسسٹینیبل ہے، اور اس میں جو فروری کے جو الیکشنز ہیں اگر اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اعتراضات ہیں تو خرم صاحب اب ان کو جب تک آپ مانیں گے نہیں، جب تک آپ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ان کی جو شکایات ہیں ان میں کچھ دم ہے، تب تک یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اگر تو سب کچھ آسان ہوتا گورنمنٹ کے لیے تو شاید ہم یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جس طرح کے معاملات آگے چلتے ہیں، لیکن حالات ڈیفرنٹ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ایک بہت پاورفل فورس کی طرح سامنے آ رہی ہے، تو فروری 8 کے اوپر آپ نے ان کی جو شکایتیں جب تک نہیں سنیں گے تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ صاحب اصل میں یہ تاریخ میں ایک دفعہ فلم چل چکی ہے، اور ہم یہ پورا سائیکل جو ہے یہ 2013 کے انتخابات کے بعد چل چکا ہے۔ تب انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، جو کہ پھر آرمی پبلک سکول پشاور کے اندوناک واقعے کے بعد ختم ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2013 کے الیکشن کا پورا ایک تجزیہ اور انالیسس اور آڈٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس وقت بھی یہی دعوے یہ جماعت کرتی تھی کہ جی یہ دیکھیں ہم سے الیکشن چھینا گیا ہے اور گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن جب سپریم کورٹ میں اس کا آڈٹ ہوا تو یہ معلوم ہوا کہ ان کے جو تمام کہتے تھے گاڑیاں بھر بھر کے ثبوت ہیں، وہ ثبوت سارے ردی ہو گئے، اور یہ بتایا گیا ان کو کہ کوئی لیکن خرم صاحب تب تک تو سسٹمیٹک دھاندلی کے مجھے مکمل کر عدالت میں نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عدالت میں وہ معاملہ عدالت میں جا کے سیٹل ہوا، وہ عدالت میں سیٹل ہوا اور وہاں وہ گیا، یہاں تو وہ پلیٹ فارم ہی نہیں مل رہا ان کو۔ نہیں فہد صاحب، بات یہ ہے کہ عدالت میں سیٹل ہوا، لیکن اس سیٹل ہونے کے ٹھیک 1.5 سال بعد اسی جس طرح آج خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے، وہ اکتوبر 2016 میں اسی طرح حملہ آور ہوئے، تو پھر سیٹل تو نہیں ہوا نا۔ تو پھر تمام جو عدالتی عمل تھا، تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے کہ بائی فورس ان کو جو ہے وہ منتشر کیا جائے، ریاستی طاقت استعمال ان کو نہ آنے دیا جائے، یعنی یہی سلوشن ہے گورنمنٹ کے پاس؟ کیونکہ یہ سلوشن تو کام نہیں کر رہا۔ جی حکومت کے پاس سلوشن یہی ہے کہ ان کو اسلام آباد کے اندر کوئی جگہ آفر کی جائے، جس طرح 2019 میں جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت بڑا جو جلسہ تھا وہ اسلام آباد کے اندر آیا، لیکن وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھے، اور یہ وہ بھی یہاں بیٹھیں اور اپنی بات کریں، احتجاج کریں۔ یہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ ریاست کو پرتشدد احتجاج کی دھمکی دے کر بلیک میل کرنا، اس کی تو حکومت مزاحمت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، لیکن اور خرم صاحب ہمیں یہ تاریخ نے یہ سبق بھی دیا ہے ایک مینیفیسٹیشن ہے جو ان کا جو جنون ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، چلے میں جنون کو استعمال نہیں کرتا، ان کی ڈیمانڈز ہیں جو پچھلے 7-8 مہینے سے وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ بہت سختی ہوئی ہے، شاید ماضی میں آپ کی جماعت کے ساتھ بھی وہ سختی نہیں ہوئی تھی جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی، تو اگر ان کی کوئی جنون کمپلینٹس ہیں
صرف یہ کہنا کہ آپ فلانی دھرنا دے دیں اس سے وہ ایڈریس نہیں ہوتی. سوال یہ بنتا ہے کہ ہم نے اگر اس ملک کو سیاسی استحکام دینا ہے تو گورنمنٹ کیا ایک قدم پیچھے ہٹ کے انہیں کہہ سکتی ہے کہ آئیں ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ الیکشنز ہوں, چاہے وہ عمران خان صاحب کی سزا ہو, چاہے وہ سیاسی جو ہے وہ قیدی ہوں, چاہے وہ مے 9 ہو, کو آئیں بٹھائیں. جب تک ان سے بات نہیں کریں گے خرم صاحب تو یہ جو ایک بڑا ہی مشکل قسم کی سیاسی صورتحال بنی بھی ہے, یہ سیٹل ڈاؤن نہیں کرے گی. فواد صاحب, تاریخ نے ہمیں ایک بڑا تلخ سبق دیا ہے کہ فاشسٹ جماعتوں کو جمہوری طریقوں سے ٹیکل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ صرف ایک ملک جرمنی کی مثال نہیں ہے. جہاں بھی یہ کوشش کی گئی, اور چاہے بزدلانہ مصالحت کے ذریعے بھی کوشش کی گئی, ان ایسی جماعتیں جن کا یہ ایک سیٹلڈ خیال ہو کہ یہ حملہ آور ہو کر ہی اپنے مقاصد حاصل کر سکتے. بہت شکریہ.